والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. سو اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی یہ موت کے دن کا منظر ہے کہ اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی اگر وہ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح نماز سے غافل جو ہے اس کے لیے قبر میں بھی سزا بتائی گئی. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ خواب بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. یعنی ایون اگر کسی نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ انسان نماز کی پابندی نہ کرے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں. فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نماز نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیالات نہیں گزرتے؟ تو انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جائے، قضا ہو جائے یا بہت تاخیر کر دے انسان. اور پھر اہل جہنم سے لوگ، اور قیامت کے دن جب اہل جہنم سے یہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم نے جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہوں. میری صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ میں صبح اٹھتے ہی نماز ادا کرتی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد تھوڑی سی چائے پیتی ہوں. آپ ناشتہ بنانے لگوں تو پھر سب سے پہلے ان محترمہ کا بیان سنتی ہوں جو اپنے بیانات میں اتنی پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیوں کی پونج خزانہ جمع کر سکتا ہے. سچ کہوں تو جس طرح ہم انسان آج کل دنیا کے خزانوں، مال و دولت کو جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم ایسی اچھی باتوں کو سنیں گے اور اچھائی کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے تو ہمیں آخرت کی زیادہ سے زیادہ پونجی جمع کرنے کا موقع فراہم ہو سکتا ہے. جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہم سب خواتین ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجنا، ہسبینڈ کے آفس جانے کا ٹائم، ان کے کام، پھر پورے گھر کا ناشتہ بنانا، صاف صفائی کرنا اور گھر کے دیگر کام. ان کاموں میں دن کیسے پنگ لگا کر اٹھ جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آج اس ویڈیو میں خاص طور پر ان باتوں کا یعنی کہ ان ہاؤس وائف اور ماؤں اور بہنوں کی بات کرنا چاہتی ہوں جو اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ دن رات گھر سنبھالتی ہے. اکثر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ الگ سے بیٹھ کر ذکر و اذکار یا نفل عبادت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور جو وقت نکالنے والی خواتین ہیں وہ بھی بڑی مشکلات سے اپنے آرام کا وقت قربان کر کے کچھ نہ کچھ الگ سے عبادت کر لیتی ہے. لیکن میں آج ان ماؤں اور بہنوں کی بات کر رہی ہوں جو صبح سے رات تک بس کاموں میں ہی لگی رہتی ہے اور تھکن کی وجہ سے الگ سے عبادت کی طرف دھیان ہی نہیں جا پاتا. ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ لی تو ہماری عبادت پوری ہو گئی. یاد رکھیے میں یہاں فرض نماز کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی تو ہم سب پر ہر حال میں لازم ہے اور ہمیں وہ کرنی ہی چاہیے. میں نماز کے علاوہ اس خاص بات کا ذکر کر رہی ہوں جو ہم 24 گھنٹے اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی کر سکتی ہے اور نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے. ہم خواتین کا زیادہ تر وقت کچن میں گزرتا ہے. جب ہم صبح ناشتے کے لیے کچن میں آتے ہیں، پیاز کاٹ رہے ہو، مرچیں یا ٹماٹر کاٹ رہے ہو یا کوئی بھی ریسیپی بنا رہے ہو تو یہیں سے ہماری دن بھر کی شروعات ہوتی ہے. پہلے صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا. ان سب کاموں کے درمیان ہمیں اپنے ذکر و اذکار کا ایک بہترین روٹین بنا لینا چاہیے. ویسے تو ہر ذکر اور دعا اپنی ایک فضیلت اور خاصیت اور ثواب رکھتی ہے، لیکن آج آپ کو اپنا وہ روٹین میں بتا رہی ہوں جس پر میں خود عمل کرتی ہوں.
جب ہم صبح ناشتے کی تیاری کے لیے کچن میں قدم رکھیں تو استغفار سے شروعات کریں۔ چاہے کوئی بھی ریسیپی بنا رہے ہو یا ویڈیو شوٹ کر رہے ہو، دل اور زبان کو استغفار کے ذکر سے تر رہنے دیں۔ عام طور پر اگر ہم ایسی ویڈیو شوٹ بھی کر رہے ہو تو اس وقت ہمیں بولنا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم وائس اوور تو ہم بعد میں کرتے ہیں نا، تو اس خاموشی کے وقت کو ضائع کیے بغیر یعنی کہ ہمیں اپنے استغفار کو جاری رکھنا ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، جو آپ پڑھ سکتی ہے پڑھتی رہا کریں۔ صبح ناشتے کا کام بھی نپٹ جائے گا اور ساتھ ساتھ استغفار کا ورد بھی۔ جیسے ہی کام ختم ہونے لگے، برتن دھونے کی باری آ جائے، یہاں سے درود پاک کا ذکر یعنی درود پاک پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے کام پورے ختم ہو گئے۔ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ الگ۔ میری وہ بہنیں جو گھر میں اکیلی رہتی ہیں، جن کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور شوہر اپنے کام پر روانہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ذکر و اذکار کا روٹین ایک بہت ہی بہترین ٹرک ثابت ہوگا۔ اکثر جب گھر خالی ہو جاتا ہے، ہم اکیلی رہ جاتی ہے، تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات، دنیا بھر کی پریشانیاں اور اسٹریس یعنی ذہنی دباؤ گھیرنے لگتا ہے۔ انسان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس روٹین کو اپنائے گی تو آپ کا وہ اسٹریس اور دماغی بوجھ منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ یقین مانیے، یہ ذکر صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ آپ کی اندرونی اور جسمانی بیماریوں سے شفا کا ایک نسخہ بھی ہے۔ جب ہم کچن میں کام کرتے ہوئے استغفار اور درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو ہمارے دل کو وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا دل مادی چیزوں اور دنیاوی سہاروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں کائنات کی سب سے بڑی طاقت مل جاتی ہے۔ تنہائی میں جب زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو تو وہ اکیلاپن ایک خوبصورت سکون میں بدل جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم خواتین گھر میں رہ کر بھی الگ سے کوئی وقت نکالے بغیر صرف اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے ثواب کے اعتبار سے اتنا کچھ کما سکتی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پھر ہم اس قیمتی وقت کو ایسے ہی خالی کیوں جانے دیں، ہے نا؟ ہمیں اس وقت یعنی اپنے گھر کے کاموں کو نپٹاتے ہوئے، جھاڑو پونچھا کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ہر گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، صاف ستھرائی، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بس میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے کہ اپنی اس روزمرہ کی روٹین میں اللہ کے ذکر کو بھی شامل کر لیں۔ آپ اس طریقے کو چند دن اپنا کر دیکھیے اور پھر خود دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور کیسے سنور جاتی ہے۔ دل کو وہ اطمینان ملے گا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ ویڈیو کے شروع میں جو بیان میں نے آپ کو سنایا، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین بیانات والی ویڈیو ہوتی ہے۔ میرا آپ سب کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے بیانات اپنے گھروں میں روزانہ چلا کر خود بھی سنا کریں اور سب کو سنایا کریں۔ دیکھیے، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم عربی الفاظ پڑھتے ہیں، ہے نا، جس کا ثواب تو ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا ترجمہ اور تفسیر یعنی اس کی گہرائی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے، جبکہ ایسے بیانات میں قرآنی آیات کو بہت تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے، دین کی باریکیاں سکھائی جاتی ہے، جس سے ہمیں قرآن پاک کی آیات کا اصل مقصد اور مفہوم پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسے بیانات ضرور سننے چاہیے۔ میں یہاں بتا دوں کہ نہ تو میں کوئی معلمہ ہوں اور نہ ہی کوئی حافظ قرآن، بس مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے اور میں قرآن پاک کو بڑی گہرائی سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہی بتانا ہے کہ اپنے گھر میں اس طرح کی اسلامی ویڈیوز اور بیانات چلاتی رہے گی تو اس سے آپ اور آپ کا گھرانہ کبھی اسلام سے دور نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے بچے بھی بہت بہتر طریقے سے دین کو سمجھ سکیں گے، ان کے ذہنوں میں بچپن سے ہی اچھی باتیں بیٹھے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کے لیے کوئی لائک یا کوئی سبسکرائب نہیں چاہیے، بس میرے لیے دل سے ایک چھوٹی سی دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ پاک جسے ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے روٹین کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ یا تو پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.